فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 2 ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیول 2 کا لیسن نمبر 1 ہے، سبق نمبر 1 ہے۔ اس سبق میں ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 83 سے لے کر 113 تک ان آیات کا ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان آیات کی ہم ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بھی پڑھیں گے۔ جی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ورک بکس بھی آپ کے گروپس کے اندر شیئر کی گئی تھیں، آپ پلیز جو آپ کی ورک بکس ہیں آپ ان پہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں، اس کو لکھتے بھی جائیں تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور کلاس کے اندر بھی توجہ سے بیٹھیں، اور اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے فوراً کمنٹس کے اندر اس کا جواب بھی دینا ہے۔ جی، کورس کے مقاصد چونکہ لیول 2 شروع ہونے جا رہا ہے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا، اور نہ صرف جاننا بلکہ اس کو لکھنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا، اور مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور قرآن کے پہلے 6 پارے بما ترجمہ اور مختصر تفسیر کے پڑھنا۔ تو یہ ہمارے اس کورس کے مقاصد میں سے ہے۔ یہ 6 پارے انشاءاللہ پارہ نمبر 7 سے لے کر پارہ نمبر 12 تک، یہ 6 پارے ہم انشاءاللہ اس لیول کے اندر مکمل کریں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ کورس کے تعارف کے اندر، مقاصد کے بعد تعارف کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کورس کو 5 لیولز کے اندر تقسیم کیا گیا، ہر لیول میں کل 6 پارے ہوں گے، اور پہلے ایک سلائیڈ کے اندر ایک پورے پیج کے مضامین کو بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد 1 بائی 1 ان مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ترجمہ بھی اردو میں انشاءاللہ سلیس اور لفظی ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اگر اس کورس کے دوران کوئی صورت شروع ہو رہی ہوگی تو اس صورت کے تعارف کو مختصر ایک ہی سلائیڈ کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور اگر اس صورت کی فضیلت کے اندر یا کسی آیت کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث ہوگی یا سلف صالحین کا اس کی اہمیت میں کوئی قول ہوگا تو وہ قول بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید سمجھنے کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ ہر لائن کے اندر، ہر سطر میں تقریباً 2-3 مرتبہ مختلف ضمائر پروناؤنز یوز ہوئے ہیں، جیسے ہو ہے یا ہی ہے، ہم ہے یا ہم ہے، کا ہے یا کم ہے۔ تو یہ جو ضمائر ہوتے ہیں، یہ جو پروناؤنز ہیں، ان کا ناؤن کیا ہے، ان کا اسم کیا ہے؟ تو ہم کیا کیا کریں گے انشاءاللہ، ایک مرتبہ ایز اے پروناؤن، ایز اے ضمیر اس کا ترجمہ کیا کریں گے، اور سیکنڈ ٹائم ہم ایز اے ناؤن کہ اس سے مراد کون سا نام ہے، یہ جو ضمیر ہے اس سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دوسری مرتبہ اس اصل ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا کریں گے، جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، یعنی اس کتاب میں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی مرتبہ فیہ کا ترجمہ کیا کیا، اس میں، دوسری مرتبہ کیا کیا، فیہ یعنی اس کتاب میں، کہ ہی سے مراد کون ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، تو چلیے ہم اللہ کی توفیق سے اپنے 7ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ 7ویں پارے میں مختلف، اس کے جو پہلا پیج ہے صفحہ نمبر 122، اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ نصارہ کے بارے میں ہے کہ بعض نصرانی ایسے ہیں، اس سے کون مراد ہے، تفسیر آگے آ رہی ہے کہ وہ نصرانی جو قرآن سن کر رو پڑتے ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان کا بدلہ کیا ہے اور کفار کا بدلہ کیا ہے۔
اور اسی طرح اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی حلال کردہ کو حرام نہ کرو، حلال کھاؤ، اللہ سے ڈرو، یمین لغو جس پر مواخذہ نہیں ہے، پختہ قسم، اور اگر پختہ قسم کوئی توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ بہت ہی ضروری آج کا لیسن، کیونکہ اس میں قسم کے کفارے کے بارے میں بھی ہے۔ تو چلیے ہم ون بائی ون ان ٹاپکس کو اس کے ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جی، سورۃ المائدہ ہے، صفحہ نمبر 122 ہے، پارہ نمبر 7 ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو دو آیات دکھائی دے رہی ہیں، آیت 83 اور 84۔ اشارہ کیا ہے؟ قرآن سننے پر آنسو۔ اور موضوعات کیا ہیں ان دونوں آیات کے اندر؟ کہ انصاف پسند نصارہ قرآن سن کر ان کا رونا اور حق کی تصدیق کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں۔ دیکھیں سمعوا فعل ماضی ہے، لیکن اذا جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو مطلب اس کا مضارع والا ترجمہ کیا جاتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ، جو نازل کیا جاتا ہے إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض، وہ بہتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، مما، اس چیز کی وجہ سے، ما، جو، عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حق میں سے، جو انہوں نے حق میں سے پہچان لیا، اس وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس آپ لکھ دیجئے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں میں سے، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، ما یہاں پر استفہام ہے، سوال، وما لنا، اور کیا ہے ہمیں یا کیا ہے ہمارے لیے، لا نؤمن، کہ نہ ہم ایمان لائیں، باللہ، اللہ پر، کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا، اور جو آیا ہمارے پاس، وما جاء، اور جو آیا نہ ہمارے پاس، من الحق، حق میں سے، ونطمع، اور ہم خواہش رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان یدخلنا، یہ کہ داخل کرے ہمیں، ان یدخلا، یہ کہ داخل کرے نہ ہمیں، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک قوم کے ساتھ، صالح قوم کے ساتھ ہمارا رب ہمیں داخل کرے، ہمارا رب ہمیں داخل کرے نیک قوم کے ساتھ۔ جی، دیکھیں یہ آیات ان انصاف پسند عیسائیوں کے بارے میں ہے جو تعصب نہیں رکھتے۔ آپ کے علم میں ہے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی حبشہ کے اندر نصرانی تھے، عیسائی تھے، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی سمیت کئی افراد وہاں پر رونا شروع ہو گئے جن کو پتہ چلا قرآن مجید کے حق کا۔ پھر نجاشی نے اسلام قبول کیا، آپ کے علم میں ہے ایک علماء کا وفد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، وہ سب عیسائی علماء تھے، نصرانی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا تو وہ زاروں کتار رونا شروع ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کتاب حق ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب انجیل حق تھی، اسی طرح یہ قرآن بھی حق ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ آیات ان کے بارے میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، وہ رو پڑتے ہیں۔ محترم سامعین سامعات، یہ قرآن کی تاثیر ہے، اللہ اکبر۔ جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو یہ آنسو نکال دیتا ہے۔ یقین جانیے اگر قرآن کے اندر وہ تدبر، تفکر، ہمارے دلوں کے اندر وہ خشوع، خضوع، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت ہو جائے تو ہماری حالت بھی وہ ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ان نصارہ کے بارے میں دونوں آیات ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا اب ان کا بدلہ کیا ہے؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے پہنچایا انہیں، بیما، با یہاں پر سبب کے معنی میں ہے، با اکثر سبب کے معنی میں آتا ہے۔ سبب کس کے سبب؟ ما قالو، جو انہوں نے کہا،
اللہ نے انہیں دیا، عطا کیا. اصابہ کا مطلب عطا کرنا، دینا، اجر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ نے ان کو دیا، بدلے میں دیا، اجر میں دیا، جو انہوں نے کہا. بما قالو، بسبب اس کے جو انہوں نے کہا. کیا دیا اللہ نے انہیں؟ جنات، باغات. اچھا وہ باغات کیسے ہیں؟ تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہارو، نہریں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان باغات میں. ذالک، یہ جزاء المحسنین، احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے. یہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کا بدلہ ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دیکھیے دین اسلام کا حسن، وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، قرآن مجید کو سنا، اسلام قبول کیا، اللہ نے بدلے میں ان کو جنات دیں. وہ جنات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اب دیکھیں نا احسان کیا ہوتا ہے. احسان کا لفظی مطلب ہے اچھا کرنا، کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا، یہ احسان کہلاتا ہے. آپ کے علم میں ہے نا، جب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بتائیے احسان کیا ہے، تفصیلی حدیث ہے، بتائیے احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی کیا تعریف بتائی؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس احساس کا دل میں آ جانا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ کہلاتا ہے احسان. یہ احسان کے درجات ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کا رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جو یہ احساس پیدا کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، ان کا بدلہ اللہ کے ہاں جنات ہے. وہ باغات، وہ جنات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جی آگے چلیے. اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ حرام کرو، طیباتی، پاکیزہ کو نہ حرام کرو، ما احل اللہ لکم، جو حلال کی اللہ نے لکم تمہارے لیے. وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ حد سے تجاوز کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں. وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، اللہ نے رزق دیا تمہیں. رزق، رزق دیا، کم، تمہیں، اللہ، اللہ نے، حلال طیبہ، حلال پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الذی، وہ جو، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لانے والے ہو. جس پر تم ایمان لانے والے ہو اس اللہ سے ڈرو. جس اللہ پر تم ایمان لانے والے ہو اس اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے تم کھاؤ. تو محترم سامعین سامعات، یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 87 اور 88 سورۃ المائدہ کی، ان دونوں آیات کی تفسیر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ نیکی ہے یا یہ ثواب کا کام ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا کہ اے ایمان والو، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام مت کرو. مثلا دیکھیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ سے گوشت نہیں کھاؤں گا، میں آئندہ سے دودھ نہیں پیوں گا، جو اللہ، یعنی قسم اٹھا لے کہ میں نے یہ نہیں کھانا. تو جو اللہ نے حلال کیا ہے تم اسے کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟
ٹھیک ہے، آپ نے وہ 3 صحابہ والی حدیث سنی ہوگی نا، جو آئے امہات المومنین سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی روٹین پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کتنی میں، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو اتنا ناپسند کیا، ان کو بلا بھیجا، ان سے فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، جس نے نکاح سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، فمن راغب عن سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا جو اللہ نے حلال کیا ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنے اوپر یا کسی کے اوپر اس کو حرام کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ تو ان دونوں آیات کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ، کیوں تم اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ جی محترم سامعین، سورۃ المائدہ کا صفحہ نمبر 122 ہے، پارہ نمبر 7 ہے ہمارا، اور تفسیر چل رہی ہے آیت نمبر 89 کی۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العزت نے قسم کے احکامات کو بیان کیا کہ جو پختہ قسم ہے وہ کیا ہے، یمین لغو کیا ہے، کوئی لغو مطلب باتوں باتوں میں جو قسم نہیں اٹھاتے، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے، یعنی ان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے قسم، تو اس کے احکامات ہیں۔ اور اگر کوئی پختہ قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس کو توڑنا پڑ جاتی ہے تو وہ کفارہ کیا ادا کرے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے جس میں قسم کے احکامات تفصیل کے ساتھ اور اس کا کفارہ بیان ہوا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89۔ توجہ کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ سنیے، پھر اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جی، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ مواخذہ کرے گا تمہارا، لا یؤاخذ نہیں مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، اللہ باللغو لغو پر، لغو کہتے ہیں نا لا یعنی بے مقصد، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری قسموں میں جو بے مقصد یا لغو قسمیں ہیں اللہ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، کس پر، بیما اس پر جو عقدتم الایمان، دیکھیں عقدتم تم پختہ کر دو الایمان قسموں کو، جن قسموں کو تم پختہ کر دو اللہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا، اور یمین لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ جی، اب یہ جو پختہ قسم ہوتی ہے، اب اگر اس قسم کو توڑنا پڑ گیا تو اس کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ تو اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین 10 مساکین کو کھانا کھلانا، من اوسط درمیانہ، اوسط درمیانے کو کہتے ہیں، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، جو درمیانہ کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ کھانا 10 مساکین کو کھلانا، پہلی آپشن۔ سیکنڈ آپشن، او کسوتہم یا ان کو لباس پہنانا، او تحریر رقبہ یا ایک گردن آزاد کرنا۔ تو محترم سامعین یہ 3 کام جیسا کہ آپ کو سلائیڈز میں 1 2 3 دکھائی دے رہے ہیں، یہ 3 کام آپشنل ہیں کہ آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے۔ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا جو تم کھاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنی ہے، مطلب ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کفارہ ہے قسم کا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ جو نہ پائے یا جس نے نہ پایا، فمن پس وہ جس نے لم یجد نہ پایا، تو وہ کیا کرے گا، یعنی جس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 10 مساکین کو، وہ تو خود مسکین ہے، وہ کیسے 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا ان کو لباس پہنائے، اور گردن آزاد کرنے کی بھی، غلام آزاد کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا فمن لم یجد جس نے نہ پایا، فصیام 3 ایام تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، وہ کیا کرے؟ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالکا یہ کفارۃ ایمانکم تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، ذالکا یہ کفارۃ ایمانکم تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا اور حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین اللہ لکم
اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو. اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بڑی کھلم کھلا واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ اکبر. تو محترم سامعین اس آیت کے اندر آیت 89 سورۃ المائدہ کے اندر قسم کی دو قسمیں بیان ہوئیں. ایک ہے یمین لغو. یمین لغو وہ ہوتی ہے جو لا یعنی یا بے مقصد قسم ہوتی ہے, جو تقیہ کلام ہوتی ہے, جو پختہ آپ قسم نہیں اٹھاتے. ایک ہوتی ہے پختہ قسم, آپ سے تاکید کے ساتھ پوچھا جاتا ہے اور آپ تاکید کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ یمین اس کو معقدہ کہتے ہیں, یمین معقدہ پختہ قسم. ایک یمین لغو ہے جو پختہ نہیں ہے, تقیہ کلام ہے, ویسے آپ کے منہ سے نکل گئی, آپ کی عادت ہے ہر بات کے اندر واللہ واللہ. جو عرب کے اندر رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہر بات کے اندر واللہ واللہ واللہ, یہ کیا ہے, یہ یمین لغو ہے. اس پر اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کرتا. اللہ کس پر مواخذہ کرتا ہے؟ اللہ مواخذہ کرتا ہے جو پختہ قسم ہو, جو تاکید کے ساتھ اٹھائی جائے, اللہ اس پر مواخذہ کرتا ہے. اور اگر وہ قسم توڑنا پڑ جائے یا اس قسم کے مطابق انسان نہ کر سکے تو پھر اس نے کفارہ دینا ہے. اور وہ کفارہ بیان کیا گیا, 3 کام آپشنل ہیں, اور اگر وہ آپشنل تینوں کاموں میں سے کوئی ایک نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. وہ آپشنل کام کون سے ہیں؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا, یا ان کو لباس پہنانا, یا ایک غلام آزاد کرنا. جو بندہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے. تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. بارک اللہ فیکم. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے صفحہ نمبر 122 مکمل کیا. اب ہم چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 123 کی طرف. صفحہ نمبر 123 ہے, پارہ نمبر 7 ہے. آیات اس پیج میں جو آیات ہیں وہ آیت 90 سے لے کر 95 تک 6 آیات ہیں. آیت نمبر 90 سے لے کر 95 تک کل 6 آیات ہیں. ان آیات کے اندر بہت ضروری آیات, یہ وہ آیات ہے جس میں شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا گیا. شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا گیا, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. اور احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا, اس کے احکامات کو نازل کیا گیا, جیسا کہ آپ آدھے پیج سے آگے دیکھ رہے ہیں جی. تو چلیے ہم آتے ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں. پہلے دونوں آیات آیت نمبر 90 اور 91 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تفسیر. اللہ رب العزت نے فرمایا, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر, بات تو بس یہ ہے کہ یہ جو شراب ہے, خمرو کا مطلب شراب, والمیسرو, اور جوا, میسر جوا, والانصابو, انصاب کیا ہوتا ہے؟ تھان یا بت, جہاں پر وہ ایک آستانہ بنا کر بتوں کی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی, وہ اس کو انصاب. والازلام, اور یہ جو کرے وغیرہ ہیں یا وہ جو تیر ہیں جن کے ذریعے کرے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں, اللہ نے فرمایا یہ جو چاروں کام ہیں رجسن, یہ ناپاک ہیں, من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہیں, فاجتنبوہ, اس سے بچ جاؤ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. ان چاروں کاموں سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. پہلے اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں, آیت نمبر 91 کا, اس کے بعد دونوں آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. انما یرید الشیطان, شیطان تو بس یہ چاہتا ہے, ان یوقع, یہ کہ وہ ڈالے, بینکم, تمہارے درمیان, العداوۃ, دشمنی, والبغضاء, اور بغض, فی الخمر, شراب کے بارے میں, والمیسری, اور جوے کے بارے میں, ویصدکم, اور روکے تمہیں, عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, وعن الصلاۃ, اور نماز سے, فہل انتم, پس کیا تم, منتہون, رکنے والے ہو. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے, تو کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا تم شیطان کی وجہ سے ان کاموں سے, اللہ کے ذکر سے یا نماز سے رک جاؤ گے؟ کیا تم ان کاموں سے رک جاؤ گے؟ ہاں جی, آپ کو سلائیڈ پر آیات دکھائی دے رہی ہیں. اس سے پہلے شراب کے بارے میں ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک میں جب ہم نے لیول 1 کیا تھا پہلے 6 پاروں کا,
تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں ہم نے شراب کے بارے میں پڑھا تھا، اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ہم نے شراب کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان دونوں آیات کے اندر شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90، اس کے اندر شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل آ گیا۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی کمال درجے کی حکمت ہے کہ وہ شراب جس کے لوگ سالوں سے عادی ہو چکے تھے، اس کو مختلف مراحل کے اندر حرام کیا گیا۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو بھی کسی انسان کی اصلاح کی توفیق عطا کرے تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی اصلاح کریں، ایک ایک کر کے آپ فوراً فتوے داغنے سے ابتدا نہ کریں، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے انسانوں کی اصلاح کی شراب کے بارے میں۔ غور کریں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے یہ فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان کے اندر بڑی برائی ہے، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے، کاروبار ہے، تجارت ہے، فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کی جو برائی ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، حرام نہیں کی گئی۔ دوسری آیت نازل ہوئی سورۃ النساء کی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو، وانتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو، تو اس حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آؤ، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ نازل ہوا، اور وہ کیا تھا؟ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی ماشاءاللہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، کیا کرو؟ اس سے بچ جاؤ۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ شراب کی حرمت کے تینوں حکم سٹیپ بائی سٹیپ، شراب کا یہ جو تیسرا حکم تھا حرمت کا، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد کا تھا، سن 3 ہجری کا، کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن واللہ عالم درست یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کے تیسرے سال، شراب کو کیا کیا گیا جی؟ حرام کیا گیا۔ یہ تیسرا حکم شراب کی حرمت کے بارے میں نازل ہوا جی۔ تو انصاب، جہاں پر وہ بتوں وغیرہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ ان جگہوں پر جانا، ٹھہرنا، یہ بھی حرام ہو گیا۔ ازلام، ازلام مطلب وہ اپنی قسمت کو تیروں کے ذریعے جانا کرتے تھے، تیر ڈالتے، یہ تیر نکلا تو کام کر لیں گے، یہ نکلا تو کام نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ اپنی تقدیر کے فیصلے اللہ رب العزت سے نہیں کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہوگا، بلکہ وہ کس سے کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی تقدیر کے فیصلے وہ تیروں سے کیا کرتے تھے، بعض اوقات پرندوں سے کیا کرتے تھے، ایک پرندہ چھوڑتے، اگر یہ دائیں طرف چلا گیا تو ہم سفر کریں گے، اور اگر یہ بائیں طرف چلا گیا تو ہم سفر نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دی۔ البتہ جو قرآن دازی ہے وہ بالکل جائز ہے۔ قرآن دازی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اشخاص ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں، یہ قرآن دازی بالکل جائز ہے، لیکن اپنی تقدیر کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، چلو جو قرآن نکلا وہ کروں گا ہی نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے جی۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 92 اور 93۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، تولیتم کا مطلب پھر گئے، فمن تولا، جو پھر گیا، تو یہ تولیتم، پس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، صرف، علی رسولنا، ہمارے رسول پر، البلاغ المبین، کھلم کھلا پہنچانا ہے۔ البلاغ کا کیا مطلب ہے؟ پہنچانا، المبین، واضح، ہمارے رسول کا کام پہنچانا ہے۔ اگر تم پھر جاؤ، یعنی اگر تم سارے لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، تو کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خسارہ ہے؟ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو پہنچانا ہے، رسول کے ذمے تو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. تو اگر تم پھر گئے تو رسول کا کام تو صرف پہنچانا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا، اچھا یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 93، پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آیت سمجھنے میں آسانی رہے. اب جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ پر یہ چیز گراں گزری کہ کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جو اس سے پہلے وفات پا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں. اب ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو جب فوت ہوئے تھے تب شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، تو وہ تو اسی حالت کے اندر فوت ہوئے. اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا، آیت نمبر 93. ترجمہ سنیے. لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جناح، کوئی گناہ، کوئی حرج. جناح گناہ کے معنی میں بھی، حرج کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما طعموا، اس میں جو انہوں نے کھایا. فی کا مطلب میں، ما جو، طعموا انہوں نے کھایا. اذا جب، متقوا وہ ڈرتے تھے. وہ مطلب جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، اصل چیز تقوی ہے، اگر وہ تقوی اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے کھایا. وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، تاکید کے لیے دوبارہ، اور نیک اعمال کیے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، واحسنوا اور انہوں نے احسان کیا. کیا مطلب احسان کیا؟ مطلب اچھائی کی. واللہ اور اللہ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو احسان کی تفسیر ابھی کچھ دیر پہلے گزر چکی ہے. تو میں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی آپ کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے، یعنی اس آیت سے وہ صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے جن کے کچھ قریبی رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے اسلام کی حالت میں وفات پا چکے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے جو بھی انہوں نے کھایا. جب وہ ڈرنے والے تھے، ایمان لائے، عمل صالح کیے، تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، اور ایمان لائے اور مزید اچھے اعمال کیے، احسنوا احسان کیا، اچھے اعمال کیے. اور اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. گویا کہ ان کو ایک تسلی دی گئی کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ جو لوگ تھے وہ تو احسان کرنے والے تھے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جی اس پیج کا اگلا موضوع دیکھیے، صفحہ نمبر 123 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 94 دیکھیے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، البتہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا. لا کا مطلب البتہ، فعل مضارع سے پہلے ایسے لام آئے تو تاکید کے لیے البتہ. یبلون، ضرور وہ آزمائے گا، کم تمہیں، کون؟ اللہ، اللہ. اچھا کس سے آزمائے گا؟ بشیئن، کسی چیز سے، من الصید، شکار میں سے، تنالہ، پہنچتے ہیں اسے یا پہنچیں گے اسے، ایدیکم، تمہارے ہاتھ. اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار سے آزمائے گا جس کو تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہوں گے، وَرِمَاحُکُمْ، اور تمہارے نیزے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَخَافُهُ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی، غیب میں، کون اس سے غیب کی حالت میں ڈرتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى، پس جس نے حد سے تجاوز کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ، پس اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے لیے کیا ہے جی؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین سامعات، آپ کے علم میں ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کا کرنا منع ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بتایا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا. دیکھیں نا، آپ یقین جانیں، یعنی یہ آیت بہت بڑا اس میں میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ جب ایک چیز میری اور آپ کی دسترس میں ہو،
دیکھیں ایک بندہ گناہ اس وجہ سے نہیں کر سکا کیونکہ وہ گناہ کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا، طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک بندہ کسی چیز پر دسترت رکھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، یہ ہے اللہ کی آزمائش پر پورا اترنا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کس کے ذریعے؟ شکار کے ذریعے۔ احرام کی حالت میں تم ہوگے، شکار کا کرنا تمہارے لیے حرام ہے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، تو شکار بالکل تمہارے قریب آ جائے گا۔ کوئی ہرن ہے، کوئی نیل گائے ہے، کوئی ایسی حلال چیز ہے جس کو شکار کرنے کی تم خواہش بھی رکھتے ہو، تم چاہتے بھی ہو، وہ بالکل تمہارے قریب آ جائے گا، تمہارے نیزے یا تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوگا۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، لیکن تم شکار نہیں کرو گے، تم شکار نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر! کیوں اللہ تمہیں، اللہ یہ کیوں اس آزمائش میں تمہیں ڈالنا چاہتا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ سے غیب میں ڈرتا ہے۔ دیکھیں لوگوں کے سامنے تو تقوی اختیار کرنا، ڈرنا یہ الگ بات ہے، غیب اکیلے کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ اکبر، جس کو یہ عطا کر دیا گیا اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر! تو اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے حد سے تجاوز کیا، احرام کی حالت میں شکار وغیرہ کیا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مزید احرام کی حالت میں شکار کے احکامات ہیں کہ اگر کوئی شکار کر بیٹھے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، نہ تم شکار کرو، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ، اور جس نے اسے قتل کیا، منکم، تم میں سے جس نے اسے قتل کیا شکار کو، متعمدن، جان بوجھ کر جس نے شکار کیا، فجزاء، تو بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے؟ مثل ما قتل من النعم، مثل جو اس نے قتل کیا چوپاہوں میں سے، جو اس نے چوپاہوں میں سے یا جانوروں میں سے قتل کیا، اسی کی مثل اس کا بدلہ ہے، اسی کی مثل اس کا بدلہ ہے۔ پہلے بلکہ ساتھ ساتھ تفسیر کرتے ہیں ان آیات کی تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ مطلب ایک بندے نے اگر ہرن کو شکار کر لیا، اب دیکھیں ہرن کا اس نے اسی کی مثل جزا، بدلہ دینا ہے، مطلب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسی کی مثل جانور قربان کرے گا۔ لیکن اب ہرن ہے تو اس کے بدلے میں کیا جانور قربان کرے گا؟ اب ہرن ہے تو وہ بکری کے برابر ہوتا ہے، تو وہ اس کی مثل بکری قربان کرے گا یا بکرا قربان کرے گا۔ اب کوئی شخص ہے، اس نے نیل گائیں، جو ایک جنگلی گائیں ہوتی ہے، کسی نے احرام کی حالت میں اس کا شکار کر دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گائیں، ظاہر بات ہے گائیں ذبح کرے گا، اس کی مثل گائیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یحکم بہ، فیصلہ کریں گے اس کا، ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل والے، ذوا دو، دیکھیں واو کے بعد اگر ایک اور واو اور الف ہوتا نا، ذوو، تو وہ والے تھا، وہ جمع کے لیے تین یا زیادہ، لیکن یہاں پر واو کے بعد الف ہے نا، ذوا، تو یہ دو کے لیے آتا ہے، ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے، ہدین، یہ ہدی ہے، بالغ الکعبہ، کعبے کو پہنچنے والی، یعنی یہ جو جانور ہے نا کہاں پر قربان کیا جائے گا؟ یہ مکہ مکرمہ کے اندر، حرم کے اندر اس کو قربان کیا جائے گا۔ اب شکار ہو گیا، یا تو اس کے بدلے اتنا جانور قربان کرنا ہے، یا کفارۃ طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا مساکین کو کھانا کھلانا ہے، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، جیسا وہ جانور تھا اس کے برابر روزے رکھنا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ہرن وغیرہ چھوٹا جانور تھا تو 6 روزے، اور اگر وہ بڑا جانور تھا کوئی گائیں وغیرہ تو پھر 30 روزے رکھنے ہیں، لیذوقا، تاکہ وہ چکھ لے، لیذوقا ذوق سے ہے، ذوق کا مطلب چکھنا، اردو میں بھی ہے نا ذائقہ، وہ اسی فعل سے ہے نا، ذاقہ یذوقو، اور یہ فعل آپ پڑھ چکے ہیں لیول 2 میں پڑھ چکے ہیں، لیذوقا، تاکہ وہ چکھ لے،
وبال امرہ، اپنے معاملے کی وبال، عف اللہ، اللہ نے معاف کیا، عما، اس کو جو سلفا گزر چکا، جو گزر چکا اللہ نے اسے معاف کیا، ومن عاد، اور جو لوٹا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اب اللہ نے منع کر دیا، اب رک جاؤ۔ ہاں اگر اس منع کرنے سے پہلے اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن اب رک جانا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ غالب، انتقام لینے والا ہے، مطلب انتقام یہاں پر نقمہ، سزا کے معنی میں ہے کہ وہ سزا دینے والا ہے، وہ غالب ہے اور وہ سزا دینے والا ہے۔ جی تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 2 صفحات کو مکمل کیا۔ تو آپ لوگ چیٹ میں مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایکٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی کلاس میں تو نہیں انشاءاللہ، لیکن اگلی کلاس سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی سلائیڈز کے اندر کچھ کوئز بھی ایڈ کریں تاکہ آپ مزید ایکٹیو رہ سکیں۔ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگ اس لیول پر پہنچ آئے ہیں، دیکھیں کوئز وغیرہ ہوتے ہیں لیول 1 2 3 والوں کے لیے، آپ ماشاءاللہ لیول 6 لیول 5 مکمل کے بعد لیول 6 پر پہنچ آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ٹیم رخصت بھی دیتی ہے ہمیں کہ چلیں اگر اس کلاس میں کوئز وغیرہ نہ بھی ہوئے تو الحمدللہ یہ لوگ ایکٹیو رہیں گے۔ تو بارک اللہ فیکم، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ چلیے جی، صفحہ نمبر 124 ہے، اس صفحے کے اندر آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 103 103 تک آیات ہیں۔ ان آیات کا ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان آیات کی ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں، اور ابھی بھی حق جو حج ہے، حج اور حج کے موقع پر شکار کے بارے میں احکام و مسائل جاری ہیں۔ جی اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار۔ ہاں جی، احرام کی حالت میں سمندر کا شکار حلال ہے۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا سمندر کا یعنی متاع لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور سفر کے لیے، کھا بھی سکتے ہو، سفر کے لیے ساتھ بھی لے سکتے ہو۔ وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا ہے تم پر۔ دیکھیں احل اور حرم دونوں پیسیو وائز ہیں، فعل مجہول۔ وحرم، اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، کیا حرام کیا گیا ہے؟ صید البری، خشکی کا شکار، خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے۔ ما دمتم حرما، جب تک تم ہو، ما دمتم، جب تک تم ہو، حرما احرام کی حالت میں، یعنی جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں البتہ جو تری کا یا سمندر کا شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، جو، وہ اللہ جو، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تحشرون، تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں جمع کیا جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے نا قیامت کے ناموں میں سے ایک یوم الحشر ہے، یوم الحشر والمیزان۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو قیامت کا دن ہے یہ یوم الحشر ہے۔ حشر کا مطلب جمع کرنا، یعنی اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر اللہ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ یوم الحشر والمیزان، میزان کہ اس دن ایک ترازو نصب کر کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تو دیکھیں میں آپ کو لیول 1 میں کئی مرتبہ، مجھے یاد ہے کئی مرتبہ میں نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی تھی کہ جب بھی حلال و حرام کا ذکر ہوتا ہے ساتھ تقوی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تقوی، حلال و حرام، یقین جانیے حرام کام سے بچنے میں، حلال کام کو کرنے میں جو سب سے بڑی معاون چیز ہے وہ تقوی ہے۔ جس میں جتنا تقوی اللہ کا ڈر ہے وہ اتنا حرام سے بچنے والا، حلال کام کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں گے اکثر جہاں پر حلال و حرام کا ذکر ہے ان آیات میں تقوی کا حکم ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ احل لکم، حرم علیکم، تو ساتھ ہی فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک تقوی کی یاد دہانی، دوسری قیامت کے دن کی، اس اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تب سب کچھ سامنے آ جائے گا جو حلال و حرام ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے بنایا کعبہ کو، اللہ نے بنایا کعبہ کو البیت الحرام، حرمت والا گھر، قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام، لوگوں کی قیام کرنے کی جگہ، والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے بھی ہے نا آپ کے علم میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں جی 3 حرمت والے مہینے لگاتار آتے ہیں، کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینے جو ان کے علاوہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ بتائیے چیٹ میں، حرمت والا چوتھا مہینہ۔ بارک اللہ فیکم، سسٹر شمع ہے، رضوانہ ہے، برادر آفتاب ہے، زیبا ہے، نازنین ہے، آفتاب ہے، امجد ہے، احمد الرحیم ہے، ماشاءاللہ، اس کے بعد اتنی تیزی سے جوابات آئے۔ تو یہ مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ جو چوتھا مہینہ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والا۔ تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو حرمت والا بنایا، لوگوں کے قیام کرنے کا ایک جگہ بنا دی، اور حرمت والے مہینے بھی بنا دیے، والہدیہ، اور اللہ نے بنایا ہدیہ، قربانی کا جانور، قربانی کا جانور، والقلائد، والقلائد، اور پٹا پہنائے ہوئے جانور۔ یہ وہ جانور تھے جنہیں حاجی اپنے ساتھ چلایا کرتے تھے، اور ان پر کوئی نشانی لگا دیا کرتے کہ یہ حج کے جانور ہیں، اور ان جانوروں کی بھی عرب کے ہاں ایک بڑی یعنی ایک قدر و منزلت تھی کہ یہ جانور ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں انہیں قربان کیا جائے گا۔ والقلائد، تو ان سے مراد وہ پٹا پہنائے جانور ہیں۔ ذالک، یہ جو اللہ رب العزت نے حرمت عطا کیا، اللہ نے ان چیزوں کو مقرر کیا، کیوں؟ یہ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، لام کا مطلب تاکہ، تعلموا تم جان لو، کیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز پر، علیم، علم رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم بیت اللہ کی حرمت کا احساس کرو گے یا اس کی حرمت کو پامال کرو گے؟ تم حرمت والے مہینوں کا کچھ خیال کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تم حرمت والے جانوروں کی تعظیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ تو زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہے، اور ہر چیز کا، ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلم، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید سزا دینے والا ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہ جو خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 98، یہ قرآن مجید کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور مغفرت اور اپنے عذاب کے بارے میں ایک ساتھ اطلاع دی، ایک ساتھ اطلاع دی، ٹھیک ہے؟ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، پہلے سزا کا بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہ وان اللہ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ مومن کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید بھی ہوتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی بھی ہوتا ہے۔ یہ مومن کے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ مومن کا ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی اللہ پر امید ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی، کہ اس کے دل سے گناہوں کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی ہی نکل جائے، اور نہ اس کے دل میں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کی امید ہی نکل جائے، بلکہ مومن کے ایمان کی کیفیت ان دونوں کیفیتوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو چیزیں، تمام احکامات، حج کے بارے میں، شراب کے بارے میں، شکار کے بارے میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے بتلائے۔ دیکھیں نا، مدنی صورت ہے تو کثرت کے ساتھ اس کے اندر آپ کو احکامات ملیں گے۔ مدنی صورتوں کے اندر شریعت ہے، تشریع ہے، احکامات ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنے بھی احکامات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں تو یہ رسول کے ذمہ فرض ہے۔ اللہ تمہیں جانتا ہے، رسول کا کام پہنچانا ہے،
ما علی الرسولی نہیں ہے رسول پر الا البلاغ مگر پہنچانا، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچانا، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدون پہلے بھی گزر چکا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ بتائیے یہ فعل پہلے کہاں پر گزر چکے ہیں، تبدون تو تکتمون؟ ہاں جی، کون سی صورت میں، کس صورت کے آخر میں گزرے تھے؟ بارک اللہ فیکم۔ سسر رحمت الرحیم ہے، سسر رضوانہ ہے، ہنا ہے، ماشاءاللہ محمد شمیم ہے، اظفر ہے، یمینہ ہے، ماشاءاللہ سسر رفت ہے، سب کے جوابات درست ہیں، اور اس کے بعد بھی کئی جوابات درست ہیں ماشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں پڑھا تھا نا، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، وہاں پر تکتمون تخفو تھا، معنی یہی ہے، ٹھیک ہے، فعل الگ ہے، معنی یہی ہے، چھپانا، تخفو، تکتمون بھی چھپانا۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم اگر ان احکامات کو، حلال و حرام کو، حرام سے بچنے میں، حلال کو اختیار کرنے میں، تم اگر کوئی کچھ کام نہیں بھی کر سکتے تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں اللہ کا یا اس کے رسول کا کچھ نقصان ہے۔ رسول کا کام پہنچانا ہے، اور اللہ جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ جانتے جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث نہیں ہے برابر خبیث، والطیب اور پاک، ولو اعجبک اور اگرچہ پسند ہو آپ کو، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یاد رکھیں کہ ناپاک و پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا یہ ناپاک ہیں، یہ پلید ہیں، رجس من عمل الشیطان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو یہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان یہ پاک ہے اور اہل کفر یہ ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، ناپاک و پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ آپ کو ناپاک پسند ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ظاہری طور پر وہ بڑا اچھا ہی کیوں نہ لگے، لیکن یاد رکھو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، اگلی آیت میں ہے تفلحون فلاح پاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بڑی خوبصورت آیت، دیکھیں یہاں پر بھی تقوی کا حکم ہے، اور عقل، یا اولی الالباب، عقل والے۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر یا اولی الالباب کہہ کر اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، عقل والو، عقل والو، کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ناپاک اور پاک کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، حلال و حرام کیسے برابر ہو سکتے ہیں، حلال کو اختیار کرنے والے اہل ایمان، حرام کو اختیار کرنے والے اہل کفر، یہ کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اے عقل والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تسألوا نہ سوال کرو، عن اشیاء چیزوں کے باروں میں، چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو، ان تبد لکم ان اگر، تبدا ابھی آپ نے یہ فعل پڑھا تھا نا تبدونا، وہ جمع تھی، یہاں پر یہ فعل مجہول ہے، ان تبدا اگر وہ واضح کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تمہیں بری لگیں، ان چیزوں کے بارے میں نہ سوال کرو اگر وہ تمہارے لیے واضح کر دی جائیں تو وہ تمہیں ناپسند گزریں گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر تم سوال کرو عنہا ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن جب قرآن نازل کیا جاتا ہے، تبد لکم تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، عَفَ اللَّهُ عَنْهَا اللہ نے ان سے درگزر کیا، ان سے معاف کیا، واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا، حلیم بردبار ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، وہ نرم ہے، وہ بردبار ہے۔ قد سألها قوم تحقیق سوال کیا تھا، ہاں مطلب ان چیزوں کے بارے میں،
قد سألہا تحقیق سوال کیا تھا ان چیزوں کے بارے میں قومن ایک قوم نے من قبلکم تم سے پہلے مطلب بنی اسرائیل نے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا. اچھا جب ان کو وہ بتا دیا گیا تو کیا اس پر وہ ایمان لے آئے؟ نہیں. سوال کرنے کے بعد خود ہی پچھتانے لگے کہ یہ کیا. ثم پھر اصبحوا ہو گئے بہا ان چیزوں کے ساتھ کافرین کفر کرنے والے. پہلے سوال کیا جب بتایا گیا تو پھر انکار کرنے والے ہو گئے. تو اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنو. عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو آئے تو اہل ایمان کو چاہیے اپنے کان کھڑے کر لیں کیونکہ بہت ضروری چیز ہے جس کا حکم دیا جانے والا ہے یا بہت ضروری چیز ہے جس سے روکا جانے والا ہے. تو فرمایا اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ابھی انہیں واضح کر دیا جائے تو تمہیں ناپسند گزرے. اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے وہ حدیث ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو ایک شخص کہنے لگا افی کل عام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کے ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. دوسری مرتبہ اس نے پوچھا اللہ کے رسول کے ہر سال حج کرنا ہے؟ خاموشی. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول کے ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں حکم دوں اتنا کرو اور جس چیز سے میں خاموشی اختیار کروں تو تم بھی خاموش ہو جاؤ. اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال تو حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ اور تم طاقت نہ رکھتے. محترم سامعین بتائیے حج کرنا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, حج کرنا یعنی اس دور کے اندر ہزار ہاں سہولیات کے بعد بھی حج کرنا کیا کوئی آسان عبادت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنی بھی سہولیات ہیں حج کے اندر مشقت ہے, مشقت والی عبادت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر آپ سوچیں نا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہاں ہر سال تو ہر سال میں ہر بندے پر ایک مرتبہ حج کرنا. حالانکہ دیکھیں اس وقت اہل ایمان کی تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں میں ہے. اس وقت استطاعت تھی بھی, لیکن اللہ اکبر یہ دین ایک عالمگیر دین ہے, یہ دین پھیلنا ہے, لاکھوں کروڑوں تک پہنچنا ہے. فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم استطاعت ہی نہ رکھتے اس کی, پھر تم استطاعت ہی نہ رکھتے. جی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس پر نفلی ہے, ہر سال بھی کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ باقی حج اس کے لیے نفلی عبادت ہوگی. پہلا حج اس سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا, تو وہ حج جس سے آپ کا فرض ادا ہوتا ہے وہ زندگی کا ایک حج ہے. جی آگے چلیے. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے من بحیراتن کوئی بحیرہ, ولا سائبہ اور نہ ہی سائبہ, ولا وسیلہ اور نہ ہی وسیلہ, ولا حام اور نہ ہی حام, ولیکن الذین کفروا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یفترون وہ باندھتے ہیں, علی اللہ اللہ پر, الکذب جھوٹ. جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ اور ان لوگوں کے جو اکثر ہیں وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اکثر لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. ان لوگوں کے جو اکثر ہیں بولیے وہ عقل نہیں رکھتے. اچھا یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے مختلف جانوروں کی قسموں کو بیان کیا. بولیے جانوروں کی مختلف قسموں کو بیان کیا گیا. اس آیت کریمہ میں 4 قسموں کو بیان کیا گیا, بحیرہ, سائبہ, وسیلہ, حام. اچھا جی یہاں پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں, آپ ذرا غور کے ساتھ سنیے. بحیرہ کون سا جانور ہوتا تھا؟ عرب کے ہاں بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا تھا, پھر کوئی بھی اس کا دودھ نہ دوہتا, یعنی غیر اللہ کے لیے اس جانور کے دودھ کو روک لیا جاتا اور کہا جاتا تھا اب اس کے دودھ کو نہیں دوہنا, اس کا دودھ اس بت کے لیے خاص ہے یا غیر اللہ کے لیے خاص ہے. اس جانور کو بحیرہ کہتے تھے. ولا سائبہ, سائبہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانور جسے اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا, اس پر کوئی چیز نہیں لا دی جاتی تھی. وہ جانور جسے بتوں کے لیے
خاص یعنی سیم اس دور کے اندر بھی اگر کوئی اپنے جانوروں میں سے ایک جانور خاص کر دے غیر اللہ کے نام پر کہ جو فلاں قبر ہے یا فلاں جگہ ہے میں نے وہاں پر جا کر اس جانور کو قربان کرنا ہے، تو اس جانور کو کیا کہیں گے؟ سائبہ. پھر اس جانور کی تعظیم کرے کہ نہیں یہ جو جانور ہے یہ تو فلاں کے نام پر خاص کیا ہوا ہے، سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں. اور بحیرہ وہ جانور جس کے دودھ کو اس کے تھنوں کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر. آگے چلیے جی. وسیلہ. وسیلہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ وہ اونٹنی جو پہلی دفعہ مادہ بچہ دیتی ہے پھر دوسری دفعہ بھی مادہ بچہ دیتی ہے، وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ایک مرتبہ مادہ بچہ جنے پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ بچہ جنے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اسے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. اسے کیا کرتے؟ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرما دی کہ ما جعل اللہ، اللہ نے تو یہ جانوروں کی قسمیں نہیں بنائیں. یہ جو تم اپنے جانوروں میں سے بعض کو بحیرہ بنا لیتے ہو، بعض کو سائبہ بنا لیتے ہو، بعض کو وسیلہ بنا لیتے ہو، غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہو، اللہ نے تو ایسی کوئی چیز تم پر فرض نہیں کی، اللہ نے تو ایسی کوئی چیز مقرر نہیں کی. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے. اور حام کس کو کہتے ہیں؟ حام مذکر اونٹ کو کہتے ہیں. سانڈ جسے کہتے ہیں اونٹ کا مذکر، اونٹ کا وہ مذکر. اب وہ جب ایک خاص حد کو پہنچ جاتا تھا، مختلف اونٹنیوں کے پاس بھی گیا، وہ جو سانڈ اونٹ ہوتا تھا وہ اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ حام. اچھا، ان چاروں کی وہ تعظیم کیا کرتے، کہتے یہ تو فلاں بت کے نام پر چھوڑا ہوا جانور ہے. ٹھیک ہے جی، زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے قبل. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو یہ قسمیں مقرر نہیں کی. وَلَكِنَّ الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا، کفر کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یفترون، وہ باندھتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ. جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں اللہ پر. وہ ان کو ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان جانوروں کو، حالانکہ یہ ثواب نہیں ہو سکتا. یعنی کسی ایسے کام کو ثواب سمجھنا جس کو اللہ یا اس کے رسول نے ثواب نہیں کہا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کہلاتا ہے. کہ اللہ نے ایک چیز کو ثواب نہیں کہا، آپ کیسے اس کو ثواب کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ اس کو ثواب کہتے ہیں تو آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ کام ثواب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے جو اکثر ہیں، لا يعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے اگلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 125 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، آیات 104 سے 108 تک. یہ 5 آیات ہیں، اس میں بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے باپ دادا کی، آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے منع کیا، اصلاح کرنے کے بارے میں حکم دیا، وصیت پر گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا، اور اگر گواہوں پر شک ہو جائے، یعنی گواہی کے احکام و مسائل ہیں. گواہی کے گواہ کیسے ہوتے ہیں، گواہوں پر شک ہو جائے تو اس کا متبادل کیا ہے، یعنی گواہی کے احکام و مسائل کو اس پیج کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا. تو چلیے جی پہلے 2 آیات دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 104 اور 105 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا، آؤ، اِلَى، طرف، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، حسبو، کافی ہے نہ ہمیں، کیا کافی ہے؟ ما وجدنا علیہ، جس پر پایا ہم نے، ما جس پر، وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا، اپنے آبا کو، اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا ہمیں وہ کافی ہے. اولو کانا، اللہ نے فرمایا اور اگرچہ ہوں، آباؤہم، ان کے آبا، لا یعلمون شیئا، نہ علم رکھتے ہوں کسی چیز کا، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پر ہوں. اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ علم والے ہوں نہ ہدایت والے ہوں، کیا اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ دادا کی مانیں گے، اپنے آباء و اجداد کی مانیں گے؟
اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہ وہ آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں حتیٰ کہ آج کے دور تک حق بات کو ٹھکرانے والے لوگ ہیں، ان کی ایک دلیل کو ذکر کیا اور پھر اس کا رد کیا اللہ نے۔ پہلے اللہ رب العزت نے دعوت دی کہ جب ان سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ کی طرف، اس قرآن کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو یہ ان کو دعوت دی گئی، آؤ قرآن کی طرف، اللہ کے نازل کردہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ علماء نے دیکھیں ما انزل اللہ سے مراد کیا لیا؟ قرآن، کیونکہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، تو علماء نے اس سے کیا مراد لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا مطلب ہے کہ آپ کی باتوں کو ماننا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی آپ کی باتوں، آپ کی احادیث کی طرف آؤ، اب یہ دعوت ہے۔ اچھا، اس دعوت کے مقابلے میں ان کی دلیل سنیں۔ پہلے ان کا رد، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، جو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، کہ جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم اس کو چھوڑ کر کیوں اس چیز کی طرف آئیں جس کی چیز کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے؟ کیوں ہم اس کی طرف آئیں؟ اللہ اکبر۔ تو محترم سامعین، یہ بہت بڑی ایک ریزن تھی ان لوگوں کے حق کو جھٹلانے کی۔ آپ یقین جانیں، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرہ رسالت کو، چہرہ اقدس کو، چہرہ پرنور کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت چہرے کے ساتھ، اس خوبصورت انداز میں کسی کو دین کی دعوت جائے گی تو وہ کیوں کر اس کا انکار کرے گا؟ لیکن انکار کیا لوگوں نے، نہ صرف انکار کیا، پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑیں۔ یہ بہت بڑی، یعنی آپ کہہ لیں کہ اگر ایک شخص نے اس چیز کی نفی کرنا سیکھ لی، اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کو چھوڑنے کی، تو وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ نے یہی کہہ کر دیکھیں ان کے اس دعوے کی نفی فرما دی، جو انہوں نے کہا نا کہ ہمیں ہمارے آباء کا دین کافی ہے۔ فرمایا اللہ نے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ تو ان کے آباء و اجداد کوئی علم رکھتے تھے، نہ ہی ہدایت پر تھے، کیا اس کے باوجود وہ اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتے؟ چلیں وہ تو جاہل تھے، علم نہیں رکھتے تھے، اللہ نے تمہیں تو علم عطا کیا۔ وہ ہدایت پر نہیں تھے، جہالت میں تھے، اللہ نے تمہیں تو ہدایت عطا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری نفسیں ہیں، تم پر تمہاری جانیں ہیں، لا یضرکم، نہیں نقصان دے گا تمہیں، من ضل، جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوئے، الی اللہ مرجعکم، اسی اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب کا، فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، اس اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتلائے گا، انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، ایک ایک عمل ذرے کے برابر بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، چاہے وہ خیر ہوگا یا شر ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی کو اچھائی کی دعوت نہ دیں، کسی کو برائی سے منع نہ کریں، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانیں ہیں، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ صحابہ کرام پر بھی اس آیت کی تفسیر گراں گزری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ انہوں نے اصلاح فرمائی، حضرت عمر سے بھی مروی ہے، کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ تم نے کسی کو نیکی کا حکم دے دیا، اپنا فریضہ ادا کیا، تم نے کسی کو برائی سے منع کر لیا، اب نہ وہ نیکی کی طرف آیا نہ اس نے برائی کو چھوڑا، تو اس کی یہ گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنا
فریضہ ادا کر لیا تم سے تو تمہاری جانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. علیکم انفسکم، تم سے تمہاری جانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر. جی تو محترم سامعین، یہاں سے لے کر اس پیج کے آخر تک یہ جو آیات ہیں اس میں گواہی کے احکام و مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، گواہی کے بارے میں. تو بہت ہی واضح آیات ہیں کیونکہ تفصیل سے بیان کیا گیا. ہمارا ٹائم بھی تقریباً ہو چکا ہے. میں صرف ان آیات کا ترجمہ کر کے اس پیج کو مکمل کرتا ہوں اور مختصر تفسیر انشاءاللہ. فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کی موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت. کیا ہے گواہی؟ کیا ہے؟ اثنانی، دو، ذوا عدل منکم، تم میں سے عدل و انصاف والے. ایک بندہ سفر پر ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، اب اس نے اپنی وصیت کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تم میں سے دو عدل والے، یعنی تم میں سے کا مطلب ہے تم مسلمانوں میں سے، اہل اسلام میں سے دو عدل و انصاف والے بندوں کو اختیار کرے. اچھا اب اسے مسلمان نہیں مل رہے، او آخرانی، یا دوسرے ہوں غیر مسلم ہوں، من غیرکم، تمہارے علاوہ، ان انتم، اگر تم، ضربتم فی الارض، تم زمین میں چلے. ضربتم کا ایک مطلب تو مارنا ہوتا ہے نا، ضربتم کا ایک مطلب چلنا بھی ہوتا ہے، اور ضربتم کا ایک مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے. یضرب اللہ الامثال، جب ضربہ کے بعد امثال آتا ہے تو اس کا مطلب بیان کرنا. جب یہ سفر وغیرہ کے بارے میں آئے فی الارض تو اس کا مطلب سفر کرنا. اذ انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو، فاصابتکم، اور پہنچے تمہیں، مصیبت الموت، موت کی مصیبت. تم زمین میں چل رہی ہو، تمہیں موت کی مصیبت پہنچی، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ یا تو تم اپنے میں سے دو عدل و انصاف والے بندوں کو گواہ مقرر کرو، یا پھر اپنے علاوہ غیر مسلموں میں سے دو بندے مقرر کرو. تحبسونہما، تم ان دونوں کو روکو گے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی. ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، یعنی اگر تم شک کرو تو انہیں نماز کے بعد روکو، وہ قسمیں اٹھائیں گے. اچھا قسمیں کیا ہوں گی؟ کہ لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کو چند داموں کے بدلے میں نہیں بیچیں گے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، یہ گواہی اللہ کی گواہی ہے. ہم گواہ تھے یا اللہ گواہ تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، تو ہم اللہ کی یہ گواہی نہیں چھپائیں گے. نَكْتُمُ ابھی گزرا تھا نا فعل کاتما، کاتما ایک تم چھپانا، وَلَا نَكْتُمُ، ہم نہیں چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی. اچھا اگر ہم نے چھپائی، اِنَّا، بے شک ہم، اذن، تب، لَمِنَ الْآثِمِينَ، البتہ گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. اسم کا مطلب گناہ ہے، تو اسم فاعل آثم اور جمع آثمین، ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. فَإِنْ عُثِرَ، اگر اطلاع پائی جائے، عَلَى، اس چیز پر، أَنَّهُمَا، کہ بے شک وہ دونوں، استحقا اثمن، وہ دونوں مستحق ٹھہرے ہیں کسی گناہ کا. فآخرانی، تو دوسرے دو، یقومانی، کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ. اچھا وہ جو دوسرے دو بندے ہوں گے وہ کن میں سے ہوں گے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیانی، جن پر پہلے دونوں نے حق کو ثابت کیا تھا. یعنی وہ جو پہلے دو ہیں ان دونوں کی گواہی جن کے اگینسٹ جا رہی تھی، جن کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو ان میں سے پھر دو بندے کھڑے ہوں گے. فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے. لشہادتنا، کیا قسمیں اٹھائیں گے؟ وہ یہ کہیں گے لشہادتنا، البتہ ہماری جو گواہی ہے، احق، زیادہ حق رکھتی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے. وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا. بولے ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا. اِنَّا، بے شک ہم، اذن، تب، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تب ہم
ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص جو تھا وہ سفر کی حالت میں تھا، اب اس کا سامان تھا، اس نے وہ سامان 2 عیسائی لوگوں کے سپرد کیا۔ سپرد کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا یہ سامان اور یہ وصیت جو ہے میری، یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دینا۔ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے سامان کے اندر ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا۔ وہ جو عیسائی تھے ان کے دل کے اندر فطور آیا تو انہوں نے وہ چاندی کا پیالہ بیچا، آپس میں مال کو آدھا آدھا تقسیم کیا، اور جو باقی سامان ہے وہ گھر والوں کو دے دیا۔ اب جب گھر والوں کو سامان دیا تو اس گھر کے اندر سے سامان کی لسٹ نکل آئی۔ وہ وصیت کرنے والا سمجھدار تھا، اس نے سامان کی لسٹ بھی بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ لسٹ کے اندر پیالے کا بھی ذکر تھا۔ اب یہ جو گھر والے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ 2 جو ہیں یہ گواہی کو چھپا رہے ہیں، ہمیں وہ لسٹ ملی ہے تو ہماری گواہی زیادہ حق رکھتی ہے ان کی گواہی سے۔ آیت سمجھ آ گئی نا آپ کو تفسیر سے یا واقعے سے؟ تو 2 لوگ ان میں سے گواہی دیں گے کہ ہماری گواہی، ان کی گواہی ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید انہوں نے کوئی ہیرا پھیری کی، اگر شک ہو، اگر کوئی شک والا معاملہ ہو تو پھر یہ دونوں گواہی دیں گے۔ سمجھا کہ کیا گواہی دیں گے، کیا قسمیں اٹھائیں گے؟ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، ہماری گواہی کہ پیالہ تھا سامان میں، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہ سامان غائب ہوا ہے، ہماری گواہی زیادہ حق رکھتی ہے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، اگر کیا تو اِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ نماز کے بعد مسجد کے اندر یہ قسمیں اٹھوائی جائیں گی تاکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف مزید رہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَا، یہ زیادہ قریب ہے، اَن یَأْتُوا، یہ کہ وہ لائیں بھی شہادتی گواہی کو۔ دیکھیں نا، یاتو کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن اتا یاتی، یہ جو چیپٹر ہے اس کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا مطلب لانا۔ یہ زیادہ قریب ہے، یاتو یہ کہ وہ لائیں بھی شہادتی گواہی کو، اعلی وجہا، اس کی اصل شکل میں۔ وجہ کا لفظی مطلب چہرہ ہوتا ہے نا، تو اس کی اصل شکل میں گواہی کو لائیں۔ یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ گواہی کے اندر کوئی ہیر پھیر نہ کریں۔ او یخافوا، یا وہ ڈر جائیں، ان ترد ایمان، یہ کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد۔ انہیں یہ ڈر ہوگا کہ ہماری قسموں کے بعد اگر ہم نے کوئی ہیرا پھیری کی تو دوسرے بھی تو قسمیں اٹھا سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، حلال و حرام کا ذکر ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، ان احکامات کو اچھی طرح سنو، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 4 صفحات مکمل کیے۔ یہ جو صفحہ ہے، اس صفحے کی آیت نمبر 109 ہم نے پڑھنی تھی۔ آیت نمبر 110 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اگلے پیجز کے اندر بھی یہی واقعہ ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کل ہم یہاں سے شروع کریں گے، یوم یجمع اللہ الرسل۔ چونکہ آج ہم نے کورس کا تعارف بھی کروایا اور تقریباً 5 منٹ کلاس لیٹ شروع بھی کی، تو اس وجہ سے کچھ ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر یہ والے موضوعات باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے ان کو کل مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔